اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ اے نبی، اسلام کے دشمن اسی لیے آپ سے لڑائی کرتے اور جنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں، مرتد کر دیں، مسلمانوں کو اللہ کی توحید سے دور کر دیں۔ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ارریا کا یہ علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ کسی باپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے بیٹے کو پڑھایا، بیٹا آئی ایس آفیسر بن گیا، کٹیہار کے اندر، پورنیہ کے اندر، ارریا کے اندر آئی ایس آفیسر بن گیا۔ بہت اچھی بات ہے، ہماری قوم کا بچہ آئی ایس آفیسر بن گیا۔ اب آئی ایس آفیسر کی کرسی پر جب وہ بیٹھا، وہ لڑکا ہماری قوم کا، تو وہ قارون بن گیا، وہ فرعون بن گیا، اللہ کو بھول گیا۔ اسے اسلام بڑا معمولی مذہب لگنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ صاحب یہ مولوی لوگ تو بڑی تقیہ روسی باتیں کرتے ہیں، یہ سب مذہب کی باتوں کو چھوڑ دو، ترقی کرو، آگے بڑھو، یہ روزہ نماز چھوڑو، یہ سب ٹاپک۔ اگر اس کا نام ترقی ہے میرے بھائی تو ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے۔ ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جو مذہب اور دین اور توحید کو ہم کھو کر کے حاصل کریں میرے بھائیوں۔ امام مالک کا ایک جملہ نوٹ کر لو۔ امام مالک نے کہا تھا کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ اس فارمولے کو نہ اپنا لیں جو پہلے کے لوگوں نے اپنایا تھا۔ صحابہ کرام کو دیکھو، بکری چرانے والے، کھیتی کرنے والے، صحراؤں میں گھومنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دے دیا۔ اس دور کی بڑی بڑی سپر پاور نے ان کے آگے سر جھکا دیا۔ ایران کی سپر پاور جس کو کسرا کہا جاتا تھا، اور روم کی سپر پاور جس کو قیصر کہا جاتا تھا، قیصر و کسرا نے ان کو سیلیوٹ کیا اور ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اور بیت المقدس جو ایک زمانے تک یہودیوں کے قبضے میں، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اس بیت المقدس کو بھی مسلمانوں نے اپنے کنٹرول میں لیا اور وہاں پر نماز شروع ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کے سارے حالات صحابہ کرام کے دور میں ہوئے۔ صحابہ کرام نے ترقی کے نام پر اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے وقت کی فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ان کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا، مگر اپنے دین اور اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کل تک جو مردہ تھے، اللہ کے پیارے نبی نے ان کو مسیحا بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں بھی ترقی کرنا ہے، ہمیں بھی زمانے کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا ہے، مگر اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے، توحید کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے آئی ایس آفیسر بنے، میں چاہتا ہوں آپ کے بچے وکیل بنے، میں چاہتا ہوں آپ کے بچے جج بنے، مگر یاد رکھو، میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ کا بیٹا جب وکیل بنے تو اس کے دل میں ایمان کی محبت بھی ہو۔ جب وہ عدالت میں کیس لڑنے جائے تو کوئی جھوٹا کیس نہ لڑے، وہ سچائی کے لیے لڑے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی قوم کا بیٹا، ہماری قوم کا بیٹا جج کی کرسی پر بیٹھے تو وہ کسی عہدے کی لالچ میں غلط فیصلہ نہ کر دے، وہ ریٹائرمنٹ کے دن، آخری دن ایسا فیصلہ کر کے پوری قوم کو مصیبت میں ڈال کر کے اپنے ریٹائرمنٹ کا پلان نہ بنانے لگے، بلکہ وہ جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے انصاف کا، جسٹس کا، نیائے کا کام کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں میری قوم کے بچے ڈاکٹر بنے، لیکن ڈاکٹر بننے کا مقصد صرف غریبوں کا خون چوسنا نہ ہو، ان کی جیب سے پیسے نکالنا نہ ہو، بلکہ اس ڈاکٹر کا کام قوم کی خدمت کرنا ہو۔ وہ کوئی غریب مریض آئے تو اس کا علاج فری میں بھی کر دے، وہ اگر کسی کو پریشان حال دیکھے تو اس کی مدد کے طور پر اس کا فری میں علاج کر دے، اس کے دل میں غریبوں کا درد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے والا تو مر گیا اور اس کی باڈی کو آئی سی یو میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے گھر والوں سے پیسہ وصولا جا رہا ہے، ایک ایک گھنٹے کا پیسہ لیا جا رہا ہے، مرنے والا بیچارہ مر چکا ہے اور پھر بھی اس کے گھر والوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے چور اور لٹیرے ڈاکٹر ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائی، ہماری قوم ترقی کرے، ہمارا پچھڑا پن دور ہو، مگر سب کے بعد ہم اللہ۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرک پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرک پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کر رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اللہ کو بھولنے والے نہ بن جائیں میرے بھائی، اس لیے کہ جو اللہ کو بھول جائے گا وہ نہ دنیا میں چین پائے گا نہ آخرت میں چین پائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو مجھے بھول جائے گا، جو میرے ذکر
میری شریعت سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى اور قیامت کے جب اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے تو کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اے میرے بندے جب قرآن پڑھا جاتا تھا جب میرے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی تھی تو بھی تو اندھا اور بہرا بن جاتا تھا. کہ تو قرآن کو سنتا تھا نہ حدیثوں کو سنتا تھا میری باتوں کو تو سن کر کے انسنا کر دیا کرتا تھا. آج ہم تجھے بھول جائیں گے. میرے پیارے ساتھی فتنوں کا یہ دور ہے اور فتنوں کی جب بات آئی ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ فتنہ ہے مال کا فتنہ. پیسہ کمانے کے پیچھے ہمارا نوجوان اندھا بنا ہوا ہے. میرے پاس ابھی واٹس ایپ پر میسج آیا مولوی صاحب ایک کمپنی آئی ہے 10,000 روپیہ لگا دو ہر مہینے 2,000 روپیہ ملیں گے 5 مہینے میں رقم خالی ہو جائے گی اس کے بعد جو پیسہ ملے گا سب بینیفٹ ہوگا. میں نے کہا وہ کمپنی کاروبار کیا کرتی ہے؟ کہا مولوی صاحب یہ تو نہیں پتا. کہتے کرپٹو کوئی کمپنی ہے کرپٹو کی کمپنی ہے وہ پیسہ لے رہی ہے. میں نے کہا کاروبار کیا کرتی ہے نہیں معلوم. پورے گاؤں کے لوگ پڑے ہوئے ہیں مولوی صاحب مسجد کے امام صاحب بھی وہ کام کر رہے ہیں. معاف کرنا میرے بھائی کوئی کام اگر امام صاحب شروع کر دیں تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا. کوئی کام اگر مولوی صاحب شروع کر دیں تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا. آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ کام جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے حرام چیزوں کی تو لسٹ بتائی ہے لیکن حلال چیزوں کی لسٹ نہیں بتائی ہے. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر حلال کی لسٹ نہیں بتائی حرام کی لسٹ بتائی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اے ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے خون کو حرام کیا ہے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے غیر اللہ کا جس چیز پر نام لیا جائے اس کو حرام کیا ہے. حرام کی تو لسٹ بتائی اللہ نے لیکن حلال کی لسٹ نہیں بتائی ہے. میرے پیارے بھائیوں آپ کاروبار کیجئے آپ بزنس کیجئے اور چھوٹا کسی بزنس کو آپ چھوٹا مت سمجھیے. ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس میں جامعہ سلفیہ بنارس میں جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. وہ رہنے والے تھے سورت کے گجرات کے. آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا کہ گجراتی لوگ جو ہوتے ہیں کاروبار میں بہت آگے ہوتے ہیں اور اس پورے بھارت کو بھی 2 گجراتی چلا رہے ہیں معلوم ہے نا آپ کو 2 گجراتی پورے بھارت کو چلا رہے ہیں. تو گجراتی لوگ کاروبار میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو ہمارا وہ جو ساتھی تھا سورت کا اس سے میری ملاقات ہوئی 5-6 سال کے بعد. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو تم؟ اب بھائی مولوی لوگ کیا کرتے ہیں کوئی کہیں خطبہ دے رہا ہے کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے یا بہار میں عام طور سے مدرسہ کھول لیتے ہیں مولانا لوگ. تو میں نے سوچا شاید انہوں نے بھی کوئی مدرسہ کھول لیا ہو یا مدرسہ میں پڑھا رہے ہوں. تو کہا کہ میرے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے ہمارے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے میں وہ چلا رہا ہوں بہت اچھی چل رہی ہے. مجھے یار میں نے کہا یار تم مولوی ہو کے پکوڑے کی دکان پہ تم کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کیا برا ہے بزنس ہے کاروبار ہے آزاد ہوں میں میری اپنی دکان ہے میں ڈیلی جو ہے دن بھر دکان پر بیٹھتا ہوں اور اچھا خاصا ماشاءاللہ 2,000-3,000 کا کام کر لیتا ہوں اور آزاد بھی ہوں کہیں جانا ہے کوئی پرابلم نہیں کسی کا غلام نہیں ہوں کسی کی نوکری نہیں ہے. یہ سوچ تھی اس کی. تو گجراتی تھا تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں تجارت کرنا چاہیں ہزاروں راستے ہیں آپ کے پاس لیکن آپ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. ہمارے نوجوان کو 10,000 والا موبائل نہیں چاہیے اس کو 50,000 والا آئی فون چاہیے. کما رہا ہے 5,000 روپیہ مہینہ اور فون کون سا چاہیے آئی فون چاہیے. اور آئی فون خریدنے والے عام طور سے کیا کرتے جانتے ہو وہ اسٹیٹس سمبل ہے اس کو اتنی ضرورت نہیں آئی فون کی اس کو آئی فون چلانا بھی نہیں آتا ہے مگر جب 4 لوگوں کے سامنے آئی فون کا وہ جو ایپل بنا ہوگا وہ جو دکھے گا نا تب لوگ کہیں گے کہ ہاں یار اس کی حیثیت ہے. کیا اسٹیٹس کے پیچھے مر رہے ہو میرے بھائی. یہ آئی فون کو تم نے اسٹیٹس بنا کے رکھا ہے یہ مہنگا کپڑا پہن لیا مہنگا موبائل لے لیا مہنگا گھر بنا لیا تو تمہارا اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا. معاف کرنا میرے بھائی اللہ کیا اسٹیٹس ان سب چیزوں سے نہیں بنے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تعالیٰ کیا اگر کسی کا اسٹیٹس اونچا ہوگا تو اس کا ہوگا جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا.
عالی شان نہیں، میرے نبی کا کپڑا بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کے گھر میں کوئی فرنیچر بھی نہیں۔ آپ کی زندگی تو ایسی گزری کہ اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹا کرتے تھے، ایک دن آپ چٹائی پر سے اٹھتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، اے اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا اپنے نبی کا جواب سن لینا۔ فرمایا مالی ولی دنیا، او لوگوں میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ مان الا کراکن استظلت تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، ارے میں تو ایک پردیسی کی طرح ہوں، میں تو مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر ہالٹ کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میری منزل تو آخرت ہے، میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، صبح نیند کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں سونے تک ایک مرتبہ بھی ہمارے ذہن میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، جنت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، جہنم سے بچنے کی چنتا نہیں ہوتی۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اور اولاد بھی اگر آپ کو اللہ سے دور کر دے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر مال کے چکر میں تم حرام راستہ اپنا رہے ہو اور اولاد کے چکر میں تم غلط راستہ اپنا رہے ہو تو مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین جن کی عمر 4-5 برس کی ہے، وہ دونوں مسجد میں آ رہے ہیں۔ 5 سال کے بچے چلتے بھی ہیں تو گرتے پڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت حسن و حسین گرتے پڑتے پھسلتے ہوئے مسجد میں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر اپنے نواسوں پر پڑی اور وہ دونوں نواسے لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ لال رنگ کا کرتا پہننا جائز ہے، لال رنگ کا کپڑا پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، سیفران کلر کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، زعفرانی کلر کا کپڑا، وہ مشرکوں کی پہچان ہے، وہ ان کا شعار ہے۔ اگر کوئی ریڈ کلر کا لال رنگ کا شرٹ پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی کے نواسے لال رنگ کا کرتا پہن کر کے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے اپنے خطبے کو روکا اور آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا، ان کو لاڈو پیار کیا اور ان کو پیار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ او لوگو، اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات کہی ہے قرآن میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی نے خطبہ روکا، نواسوں کو گود میں لیا اور یہ بات کہی، اس میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگا ہوگا، 3 منٹ لگا ہوگا، 5 منٹ مان لو۔ 5 منٹ کے لیے اللہ کے نبی نے خطبے کو روکا اور اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو گود میں لیا تو آپ نے اس کو فتنہ کہا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ کہ 24 گھنٹے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں اور اس قدر لالچی ہو چکے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، 5 ٹائم اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے رہا ہے اور ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہماری دکان بند نہیں ہو رہی، ہمارے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یعنی 5 ٹائم کی نماز میں فجر کی نماز تو بالکل صبح پڑھی جاتی ہے، اگر 4 ٹائم کی جو نماز ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر چاروں نماز کو اگر آپ کے ورکنگ ٹائم میں مان لیا جائے، آپ کی دکان کے، آپ کے کاروبار کے ٹائم میں، اور ایک نماز پہ آدھا گھنٹے کا ٹائم مان لیا جائے تو یعنی آپ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ بھی اپنے کاروبار سے نکال کر کے اللہ کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آپ کو آکسیجن دے رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہم تھے، الٹرا ساؤنڈ کے بغیر ماں کے پیٹ کا بھی فوٹو نہیں آتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ جب ہوتا ہے تو وہ کیمرہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر روشنی کر کے تب فوٹو لیتا ہے۔
ماں کے پیٹ میں جہاں روشنی پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ تیری قدرت ہے کہ تو وہاں بھی بچے کا دل بنا رہا ہے، وہاں بھی بچے کا دماغ بنا رہا ہے، وہاں بھی بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے۔ اور کیا مجال ہے کہ کوئی ایک آنکھ ادھر ہو اور ایک آنکھ ادھر ہو، ایک کان یہاں ہو اور ایک کان یہاں ہو، پورے بیلنس کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آنکھ اپنی جگہ پہ ہے، کان اپنی جگہ پہ ہے، منہ اپنی جگہ پہ ہے، دماغ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں یہ سارا پروسیس کرتا ہے، اور آج ہم اور آپ اتنے بڑے ناشکرے ہیں، اس اللہ کے لیے ہم 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے وہ حقیقی بندے اور میرے سچے مومن بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے کبھی نہیں روکتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے اور کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ممبئی کے اندر ایسے ایسے سیٹھوں کو دیکھا ہے میرے بھائیوں، آپ یقین کریں آپ کے ارریا میں کیا کوئی پیسہ کمانے والے ہوں گے، آپ کے پورنیا میں کیا کوئی پیسہ ایسا کمانے والے ہوں گے، آپ کے کشن گنج میں کیا پیسہ کمانے والے ہوں گے۔ میں نے ممبئی میں ایسے سیٹھوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت بڑے کروڑ پتی ارب پتی ہیں، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے، مگر رمضان کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، وہ 10 دن اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اپنے کاروبار کا جو موبائل ہے وہ اپنے بھائی کو، اپنے گھر کو، اپنے بیٹے کو دے کر کے آتے ہیں کہ نہیں اب یہ 10 دن مجھے اپنے بزنس سے کوئی مطلب نہیں، اپنے کاروبار سے کوئی مطلب نہیں، میں 10 دن اللہ کی عبادت کے لیے لگا رہا ہوں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے سچے مومن بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی دہشت کا بڑا برا عالم ہوگا۔ دہشت کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے، نیپال میں زلزلہ آیا، بنارس میں ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا۔ میں تو اس وقت ٹرین میں سفر کر رہا تھا، صبح میری بیوی کا فون آیا، کہنے لگی رات میں زلزلہ، آپ نے دیکھا زلزلہ آیا تھا؟ میں نے کہا میں تو ٹرین میں بیٹھا تھا، ٹرین میں تو ہمیشہ زلزلہ آتا رہتا ہے، ٹرین ہلتی رہتی ہے۔ کہا کہ نہیں رات میں بہت سب چیزیں ہل رہی تھی، زلزلہ آیا تھا۔ 2 دن تک بنارس میں لوگوں کے پیٹ منہ سے کھانا اتر نہیں رہا تھا، لوگ دہشت کے عالم میں تھے۔ زلزلہ کہاں آیا تھا؟ نیپال میں آیا تھا، اس کا جھٹکا دلی اور اتر بھارت میں کہیں کہیں محسوس ہوا تھا، اور یہ چھوٹا سا زلزلہ تھا جو نیپال میں آیا تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب وہ زلزلہ آئے گا جو صرف اتر بھارت میں نہیں، صرف دکشن بھارت میں نہیں، مدھیہ پردیش میں نہیں، مہاراشٹرا میں نہیں، گجرات میں نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری دھرتی کو اللہ تعالی ہلا دے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ اچھا یہ بوجھ نکال دے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور قیمتی میٹلز ہے سب باہر نکل جائے گا، زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر جتنے مردے ہیں قیامت کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اور قیامت کے دن زمین اپنی باتیں بیان کرے گی، زمین بولے گی بان ربک اوحی لها، کیونکہ اس زمین کو اللہ تعالی حکم دے گا بولنے کا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ ہم جس دھرتی پر اور جس جگہ پر کوئی کام کرتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ مثال کے طور پر اس گاؤں میں آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، اب جلسے والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی ساری پبلک آ جائے گی، کیونکہ یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے، آنے جانے کا جو راستہ ہے بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے، پھر بھی لوگ آئے۔ اور اس وقت جو ہے رات کے تقریباً 1:15 بج رہے ہیں، لوگ جمع ہوئے ہیں، مائیں بہنیں ہماری بیٹی ہیں، یہ علاقہ، یہ پنڈال، یہ پوری دھرتی بولے گی قیامت کے دن کہ ہاں یہاں رات کو 1:15 بجے تک، 1:30 بجے تک، 2 بجے تک تیرے دین کی باتیں ہوئی تھی، قرآن و حدیث کی باتیں ہوئی تھی۔ اور اسی علاقے میں اگر کسی گھر میں، کسی کمرے میں بیٹھ کر کے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، وہ دھرتی بھی بولے گی میرے بھائیو یومئذ تحدث اخبارها، زمین گواہی دے گی کہ ہاں وہاں پہ کیا ہوا تھا۔
اس لیے جب گناہ کرنا تو یہ سوچ کے کرنا کہ یہ کمرہ گواہی دے گا، یہ دھرتی گواہی دے گی۔ کہاں سے بچیں گے ہم اللہ کے ہاں؟ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی۔ علامہ ابن جوزی کا ایک جملہ آج میں نے پڑھا، بڑا پیارا جملہ تھا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اگر قبر میں مرے ہوئے لوگوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو، آرزو کرو، تو مرا ہوا آدمی جو مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری کوئی انتم اچھا ہے، کوئی آخری خواہش ہے، تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اے اللہ ایک دن تو رمضان کا اور دے دے، ایک دن تو رمضان کا اور دے دے۔ رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے میرے بھائی۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں رہے ہوں گے، اس سال وہ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ان کا۔ کتنے بوڑھے لوگ، کتنے نوجوان لوگ، کتنی عورتیں پچھلے رمضان میں تھی، اس سال نہیں ہے۔ اور اس سال اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے رہا ہے، سن 2024 کا اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1445 ہجری کا رمضان ہمیں ملنے والا ہے، اگر ہم زندہ رہے، اگر ہماری حیات باقی رہی۔